سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں تو اپنے ایمان کے بارے میں کچھ شک نہیں نظر آتا، جبکہ ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم اور اس کا یقین بھی نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ تو یہیں پہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اصل مسئلہ ہوتا ہے رخ کا اور نیت کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان کی حقیقت اور دوسرا دانائی کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، ایمان کے بارے میں ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دین کے بارے میں جو بھی ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ دین نہیں ہے، ہمارے حساب سے وہ حقیقت میں دین نہیں ہے۔ ظاہر میں ہو سکتا ہے، یعنی ہم کیا، بلکہ اسلام کا یہ وہ ہے، شریعت کا، کہ جو بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا تو وہ مسلمان ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، اور ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے، اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو تمہیں سلام کرے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو اہل ایمان کہہ کر مخاطب کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اور تو یہ تو ظاہری باتیں ہیں، یعنی اے زبانی دعویٰ کرنے والوں منافقوں، اصل میں ایمان لے آؤ۔ دیکھیں، ایمان کی حقیقت کی میں بات کروں، دیکھیں پیغمبر دنیا میں آ کے انسانیت کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، تم دنیا کے لیے زندگی نہ گزارو، تمہیں اللہ نے بھجوایا ہے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے، اور آخرت پر یقین رکھو اور عمل آخرت کے لیے کرو۔ تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ تو بس وہ تو مطلب مسلمان ہی نہیں ہے حقیقت میں۔ ہمارا جو ایمان ہے یہ تو ظاہری ہے، جو ہم ظاہری کام کرتے ہیں وہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، کلمہ ہم ظاہر کا پڑھتے ہیں، جبکہ کلمہ طیبہ کی ہمیں نہ معنی آتا ہے نہ حقیقت کا معلوم ہے۔ تقاضے تو دور کی بات ہے کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں تو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں معلوم کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، اور کتابوں میں تفسیروں میں بھی بعض اوقات کہ بھئی پوجا کے لائق ایک ذات ہے، عبادت کا بھی معنی پوجا لکھتا ہے، اسی کی پوجا کرو، کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ چلو تو دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں تو اپنے ایمان کے بارے میں کچھ شک نہیں نظر آتا، جبکہ ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم اور اس کا یقین بھی نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ تو یہیں پہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اصل مسئلہ ہوتا ہے رخ کا اور نیت کا۔ نیت اگر آپ کی دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو بس یہ تو اللہ نے منع فرمایا نا، متاع الغرور ہے، پھر منع فرمایا کہ بھئی اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جاؤ۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کا دھوکہ، اچھا دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو اس کے ساتھ پھر
جو منسلک جو ریلیٹڈ کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے گا، دنیا کی زندگی کو آپ حقیقت سمجھ لیں گے، اس کا فائدہ آپ حقیقی سمجھیں گے، اس کا نقصان بھی حقیقی سمجھیں گے، پھر دنیا کے فائدے کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، وہ تھوڑا فائدہ ہو زیادہ فائدہ ہو، لیکن آپ کا مقصد دنیا، تکاثر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ خیر کی محبت، تحبون المال حبا جما، مال سے ٹوٹ کے محبت کریں گے۔ تو ایمان تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت نہ صرف جانیں بلکہ اس پر یقین کریں کہ میں جو ہوں، نظر آ رہا ہوں، یہ میں نہیں ہوں، بلکہ میں اس جسم میں رہ رہا ہوں، اور مجھے اللہ نے ظاہر کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بنایا ہے، یہ یقین ہو، یہ ایمان ہے۔ خلقت بیدی واصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تو یہ یقین نہ ہو تو ایمان ہے کہاں؟ ہمارا ایمان تو دنیا پر ہے، مختلف چیزیں ہیں، یہ پیسہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے نا، عورت زین للناس حب الشہوات۔ محبت بھی ہمیں دنیا سے ہے، ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ہماری دل میں بھی دنیا ہے اور دماغ میں بھی دنیا ہے، سوچ بھی دنیا ہے، تو ایمان کہاں ہے؟ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے مٹھی بھر، یا نمازیں پڑھ رہا ہوں، ایک دھوکہ ہے جو تمہیں لگا ہوا ہے۔ منافقین مدینہ 5 وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی چاہے آپ 70 مرتبہ ان کی بخشش کریں۔ کیوں؟ کہ ان کا انکار ہے اللہ پہ اور رسول پہ، اللہ نہ ان کی منزل ہے اور نہ رسول ان کے لیے نمونہ ہے، رسول کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ تو اصل میں تو میں اگر یہ الفاظ کہوں کہ ہم بے ایمان لوگ ہیں، ہمارا ایمان نہیں، انہم لا ایمان لہم، یہ قرآن میں ہے، ان کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں شیطان دیتا ہے، یا معاشرہ، آپ کا نام مسلمانوں جیسا ہے یا مسلمانوں جیسے کام کر رہے، لیکن نیت آپ کی دنیا کی ہے، مفاد دنیا کا آپ کو عزیز ہے، آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، اللہ آپ کا الہ واحد نہیں ہے، تو کون سا ایمان ہے یہ؟ دیکھیں، ایمان کے 3 بنیادی جز ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ آج کا مسلمان یہ تینوں چیزیں نہیں مانتا، نہ اللہ اس کا معبود ہے، تفصیل ہے اس کی، نہ رسول کے راستے پر ہے، اور نہ آخرت پر اس کا یقین ہے، تو ایمان کون سا ہو گیا؟ جب 3 بنیادی یقین آپ کو حاصل نہیں ہے، یقین ہو جائے، یقین سے آ جائے تو دنیا بدل جائے گی، آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، پھر دانائی، اور آپ ہوشیار ہو جائیں گے، دانائی پہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے دانائی کا، کہ آپ ایک دانا شخص کو ڈھونڈیں، ایک صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ مجھے بتائے گا، جیسے کہ رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ دانا شخص جو ہے 4 صفات کا مالک ہوگا، آپ کو قرآن کی آیاتیں بتائے گا بھی، سمجھائے گا بھی، تزکیہ نفس بھی کرے گا، حکمت کی باتیں بھی بتائے گا آپ کو، تو اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ دانائی، سوال یہ ہے نا دانائی حاصل کیسے کریں؟ تو یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے، نہ اللہ سے آپ کا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے انسان کو بھجوایا ہے، اور انسان وسیلہ ہے ہدایت کا، اللہ کی طرف پہنچنے کا صرف پیغمبر کی ذات ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بے مصطفیٰ برساں
کہ دی ہم اوست گرب اون رسیدی تمام بو لہبیست. ابو لہب تو خدا کو مانتا تھا لیکن محمد کا انکار تھا. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسان کو بھجوایا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. حضور نے فرمایا کہ جو مر گیا اس حالت میں جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا، زمانے کے امام کو، تو وہ جاہلیت کی موت مرا. تو ایک صاحب یقین شخص، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ بس وہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن صحبت ایک نیت کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، تو پھر صحبت کا اثر ہوتا ہے، ورنہ اثر نہیں ہوتا. حضور کی محفل میں منافق نہیں بیٹھتے تھے، نیت ہی نہیں تھی کہ ہم کچھ حاصل کریں، کچھ دانائی حاصل کریں. تو دانائی حاصل کرنے کے لیے ایک دانا شخص کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی صحبت میں اس نیت سے بیٹھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے ہدایت دے گا. پھر اس کی بھی ایک صاحب یقین شخص کہ جس پر آپ کا اعتماد ہو، اعتماد نہ ہو وہ تو پھر بھی معاملہ بگڑ جائے گا. معتمد آپ کا کہ بھئی اس کی جو بات ہے وہ اللہ ہی کی بات ہے، اس کا جو عمل ہے وہ رسول ہی کا عمل ہے. تو پھر یہ اس طریقے سے کام جو ہے وہ سدھر جائے گا کہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. دانا شخص، دانائی کے لیے دانا شخص کی تلاش، اس کی صحبت اور اس کا اثر قبول کر لینا، اس کی ذات کو قبول کر لینا، ہدایت کے لیے اس سے ہدایت لینا. تو یہ طریقہ کار ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.